اب نہیں یار دیکھو انتقال شدہ زمین کے بیچ میں آیا تو اس کو کیوں سمجھو حفاظت کو فنڈ میں نہیں نکل جو بولا این او سی میں ذرا سال ہو گئی جو 2019 میں وفاظ گزارا ابھی تک این او سی نہیں لگا یعنی وجہ یہ ہے اب نئے مجبور سوچوں نئی درخت سارے جل گئے ہیں اب نئی غلط سے نئی علاوہ کیا وعدہ کس وعدے کے ساتھ اے سی صاحب نے کہا کہ ہم خرچہ آیا گوانا رہی بھوک شروع آنا رہے کمشنر صاحب نے ڈی سی صاحب کو مارک کر جو ڈی سی صاحب نے ڈی سی کو بلانے کے بعد کہا کہ اس پہ وہ کیا کیوں نہیں کیا اسی کو معذرت سے چلت نہیں لگاتی ہوا ہے ورنہ کل نہیں پرسوں آپ کے یہاں پہ 11 بجے آ جاتے ہیں وعدہ ہے آیا کھو جو جان دانشتوں سے ادھر پورا شہر دینا مقام میں آیا 12 بجے فون لگا دیا نا میں 3 دن بزی ہوں عوام اور ہم سے احتجاج ہے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں روڈی بھی ہوتی نہیں یہاں وعدہ کیا عوام سے آنے کا زمانہ اگر روڈ پہ نکل کے آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ روڈ پہ نکلو ٹھیک ہے ہم عوام کو بھی نا عوام ادھر نکل گیا جو ابھی کمشنر آ کے اس کو نئی تجاوزات کو ہٹائے ہوئے مالک چھوئے ہم بھرپور طریقے سے ادھر پرامن احتجاج کر رہے ہیں ہم واپس چلے جائیں گے نہیں تو ہم ہی احتجاج جاری رکھیں گے پہلے ہمارے 2 مطالبات ایک ہمارے پول پر کیے ہوئے تجاوزات ہٹاؤ دوسرا 2 سال سے ہمارے پاس کوئی کھانے کے لیے فصل گندم سارے جل چکے ہیں ہمیں اس کا ازالہ کیا جائے بے شک پیسے بھی دے دیں ہمیں کھانے کے لیے گندم تو ملے ہمارے ابھی جانوروں کے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں انسانوں کی بات تو اب ہم مجبور ہو کے ہمارے خیال ہے کہ ہم روڈ پہ نکلنے کے ہمیں مجبور کیا ہے 2 سال سے ہمارا مسئلہ اب ہمارا سامنے جو 2020 سے ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کے در پہ جا رہے ہیں ہمارا جو مطالبہ ہے ہمارا جو قانونی رائٹ ہے واٹر رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہمارا حل نہیں کر رہے مین وجہ تجاوزات کو پانی اس میں لگتے ہیں ذرا نہ وہ بہانہ کر کے ہمیں نہیں دے رہے ورنہ کوئی رواج آپاشی تحت ہمارے حق نہ دینے کا کوئی رائٹ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہ چیز کوئی عنایت کریں ہمارے جو مین اسٹریم ہے جو پول ہے ہم سب کا مشترکہ اس میں ہمیں پانی ہمارا حق جو ٹائم کا پانی ہے وہ ہمیں ملتا ہے اب وہ یہی تجاوزات کوئی پانی بہا کے لے جاتے تھے بہانہ یہ بنا کے ہمارے بچے مر جاتے ہیں جو ان کے پول میں 12 فٹ اور کلوز سے 2.5 فٹ میں پانی تو اوپر جائے گا نا ابھی انہوں نے کہتے کہ یہ اوپر جاتے تجاوزات کو ہٹاؤ تو 12 فٹ میں پانی جب آئے گا تو دریا گیا تو کوئی چیز نقصان نہیں ہوگا روڈ پہ بس کام کیسے ٹرک کام کیسے روڈ پہ بن بس ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچے پول میں گر جاتے ہیں ہمارے بچے مر جاتے ہیں ہمارے جانور مر جاتے ہیں ہمارے گاؤں کے جو 12 فٹ اس کی چوڑائی ہے لمبائی صرف 2 فٹ ہے 2 فٹ میں نہ کوئی گائیں باہر کے لے جاتے ہیں نہ کوئی انسان باہر کے اب تم گھر لا کے ہی اسی پل کے اوپر بنائے گا تو گھر کے دروازے اسی پل پہ ہے تو بچہ نکلے گا تو کہاں گر جائے گا وہ پل میں گر جائے گا تو پانی تو اس کو خلا میں جائے گا وہ مر جائے گا اسی طرح ہمارے اس نالے میں جو سہولیات کے ساتھ ابھی یہ موبائل ہے نا اس کے بھی تو دونوں نہیں جو ہمارے ہم نے ابھی کوئی نئے نکالنا نہیں ہے آبا و اجداد سے قائم کرتا پل ہے اس کے بندوبستی ہے وہی ہمیں نکالنا اچھا دوسرے اعزاز ہے ایک آپ لوگوں کو 2 وہ ہے اس میں بنیادی ایشو ایک آپ کہتے ہیں کہ پول کو جو ہے تجاوزات کرے جو رینیو کے کاغذات کی روشنی میں جہاں اگر 2 فٹ ہے یا 10 فٹ ہے تجاوزات سے آزاد کرے دوسرا یہ ہے کہ پانی پر ہمارے جو مطلب آپ لوگ بار مسائل کریٹ کر رہے ہیں اس کو جو ختم فصلات نوٹس تک کیا ہے ابھی ہم انتظامیہ سے رابطہ کر رہے ہیں یا ڈی سی صاحب کو کمشنر صاحب ادھر آ جائیں جو ڈی سی صاحب کے پاس ہم جا کے تھک گئے ہیں کمشنر تک سو جو ابھی لاسٹ کمشنر صاحب کا بھی کوئی اس پہ ایکشن کمشنر صاحب کے آرڈر پر بھی نہیں ہوا تو ہم یہاں پہ نکلے ہیں
कमिश्नर साहब आएँ और हमें रिटर्न लिख के दे दें, ये हम हल करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी, अगर वो जिम्मेदारी लेते हम पुरअमन तरीके से नहीं दे सो भी फसलात के नुकसान के बजाय हमें कोटा दे दें खाने पीने के लिए। इन्हें जो नहीं देखो फसलात सारे ख़त्म हो चुके, दरख्त तो वैसे वापस नहीं मिल रहे। एक तो हमें ये अजाला करें, दूसरा हमारे ये तजावज़ात उनका हमें शौकी मिलेंगे तो हम उनको पुरअमन तरीके से अब हम इसमें कोई ना पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं जो ख़वातीन के साथ किसी के खिलाफ बड़ी मेहरबानी जहाँ पर भी न सिर्फ आप लोगों का, जहाँ पर भी जो भी पब्लिक का इशू आता है, जिस तरह मतलब आपको जो मसला पेश आया, जहाँ